وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں، بیٹے اور تمہارے بھائی، برادریاں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارتیں جن کے خسارے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تمہیں بہت ہی پسند ہے، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور پھر اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوئی حکم تم پر لے آئے. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 5 کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق دنیا کے مال، تجارت، گھر، اور ان 8 چیزوں میں تقریباً ہر چیز دنیا کی آ جاتی ہے. فرمایا کہ انسانی رشتوں میں سے کوئی رشتہ ہو، تمہارے آباء و اجداد کا ہو، اولادوں کا ہو، برادریوں کا ہو، بیویاں، خاندان، کوئی دور کا، نزدیک کا، اوپر سے نیچے سے، حسب نسب کا کوئی تعلق، انسانی خونی رشتہ، ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ یا پھر مال جو تم کماتے ہو
اس مال سے مراد دنیا کا ہر مال اس میں شامل ہے، اور بزنس جن کے بارے میں ہر وقت آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور یہ ہرس آدمی کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ اور پھر ان مالوں کے کمانے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ بڑا گھر بناتا ہے، ایک اپنی چاہت کے مطابق جو اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے، جو ایک آئیڈیل اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو میرے ذہن میں ایسے گھر کا نقشہ موجود ہے، میں وہ بناؤں گا۔ اور جب اپنی مرضی کے مطابق پیسہ لگا کے اس کو بنا لیتا ہے تو پھر اس سے بڑی محبت کرتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، پھر انسان اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ گھر یا یہ تجارتیں یا یہ مال یا انسانی رشتے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم نے اپنے دلوں میں اس کی محبت رکھنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تم نے پرائرٹی یہ رکھی کہ نہیں میں اس لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی بات نہیں مان سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز میرے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے، وہ محبت مجھے ہلنے نہیں دیتی، اور اس محبت کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پردے کش ڈال دیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر تم انتظار کرو، صبر کرو، دیکھو کس بات کے لیے؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طنز ہے کہ اگر تمہیں جو چیزیں اللہ ہی نے دی ہیں، جو رشتے اللہ ہی نے قائم کیے ہیں، اور پھر تم اللہ ہی کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دو، اور پھر اللہ ہی کے مقابلے میں لا کر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو پیچھے چھوڑ دو، تو یہ وہ بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ حتیٰ یأتی اللہ بأمری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں، کوئی عذاب میرا تم پر آنے والا ہے، بس تم بیٹھ کر اس کا انتظار کرو۔ عذاب کی دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ بہت ساری شکلیں۔ عذاب کی شکل ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے تو پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی مال کو اس بندے کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے، انہی رشتوں کو، وہی رشتے جن کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، جہاد کو ترک کر دیتا ہے، وہی رشتے اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں، جن کی محبت میں وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اولاد کی محبت میں، آباء و اجداد کی محبت میں۔ اور دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی مکہ میں تو کتنے لوگ وہ تھے کہتے تھے بات حق ہے، ٹھیک کہتے ہیں یہ، لیکن ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ سے دین پھیل گیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا خاندان، اپنی برادری جو ہے اس کے معاملے کو ترک کر کے اس دین کو قبول کر لیا؟ تو یہ جو آر ان کو محسوس ہوتی تھی، یہ جو شرم ان کو محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم بہت سارے کام اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے کاموں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیسے راضی کرنا ہے، لوگ اس مسئلے میں میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ بات ٹھیک ہے، اصولی بات یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، مجھے سادگی سے کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس مسئلے کو، اس مسئلے میں مجھے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی، قرضے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول خرچیاں کرنے کی اور نمود و نمائش کرنے کی، اپنے مال کی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی مجھے پتہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے 1000 افراد اپنی اس پر نہ بلائے دعوت پر، تو لوگ کیا کہیں گے؟
یہ لوگوں کے کہنے پر ہر کام ہر مسئلے کے اندر یہ خیال رکھنا، اور جن چیزوں نے مروا دیا ہے مسلمانوں کے اندر جو بد عملی ہے، اس بد عملی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے لائبریری میں بیٹھ کے پوچھیں کہ اصل بات کیا ہے، تم جانتے ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نافرمانی یہ ہے۔ ساری بات جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا علم ہے، اس کے فائدے، اس کے نقصان سب ادراک رکھتا ہے، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ میرے محترم بھائیوں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی جاتی ہیں، خاندانوں کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے دل میں اتنی شدید نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہے گا۔ لوگوں کے کہنے کی بجائے میرا رب اللہ اکبر وہ کیا مجھ سے کہے گا، اور میں اس رب کے کہنے کی تیاری کروں، اس رب کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کروں کہ میرا رب مجھ سے پوچھ لے گا۔ لیکن جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کمزور ہوتی ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کو پورے نہیں کر رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی کیسے ہے؟ اللہ سے محبت بڑھتی ایسے ہے کہ آپ جس بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا دین ہے، آپ اس پر ڈر جائیں، آپ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ محبت کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کوئی اندرونی طور پر کوئی چیز محسوس کروں گا۔ یہ محبت جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی خاطر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس عمل کی بنیاد پر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ محبتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں سے بھی، لوگ بھی سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول بھی لوگوں سے پوچھتے کہ کیا کیا اعمال ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا؟ فرمایا ما آج کا رہا، تو نے کوئی تیاری بھی کی ہے اس کی؟ قیامت کی بات کر رہا ہے، کیا تیاری ہے تیری؟ کہنے لگے ما صلح من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، میرے پاس کوئی بہت بڑی کثرت کے ساتھ نمازیں، روزے، صدقے بہت زیادہ تو نہیں ہے، اس سے مراد یہ نفلی ہے، کیونکہ فرض تو ہر آدمی پر تھے ہی تھے، فرض سے تو کوئی چھٹکارا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آدمی تصور کرتا تھا کہ میں فرض کو چھوڑ دوں۔ اس سے مراد نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقے۔ کہنے لگا میرے پاس تو کثرت کے ساتھ تو یہ نہیں ہے، ولکن احب اللہ ورسولہ، فرمایا لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت میرے دل میں ہے، اور اس کے علاوہ عبادات میں بہت زیادہ میرے پاس نہیں ہے، محبت میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، دیکھ تو اس کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ پھر تیرے ساتھ ہے اگر تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص گزرا اور دوسرے آدمی نے اس نے کہا اللہ کے رسول انی لحب ھذا، میں جب آدمی گزرا ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کو جانتا ہے، کیا تو نے اس کو اس بات کا علم دیا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اس کو بتایا تو نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جا اس کے پاس، اس سے ملاقات کر۔ وہ شخص گیا، اٹھا مجلس سے اور اس کے پیچھے چلا اور اس کو پکڑ کے کہنے لگا کہ میں اللہ کی خاطر تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تجھے یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تو محبت کرتا ہے تو اس کو بتا کہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا اظہار کر، کیونکہ اظہار کرنے سے محبت زیادہ بڑھتی ہے۔
آدمی جب زبان پر محبت کو لے کر آتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے اور دوسرے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ایک مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں بھی ایک راحت، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایک آدمی ایسا ہے جو مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. یہ ایک خوشی اور ایمان کی تازگی کی علامت ہوتی ہے. جب اس نے یہ بات کہی انی احبک فی اللہ، میں تجھے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، وہ کہنے لگا احبک اللہ الذی احببتنی لہ، وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی، سمجھائی کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم اس کو یہ دعا دو کہ وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتا ہے. محبت کا اظہار کرنے سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کا اظہار کرنا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک شخص نے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں ایک غزوے میں بھیجا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول سب سے زیادہ شدید محبت، یہ جو آج کل کے لوگ اس وقت زندہ موجود ہیں، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. فرمایا کہ من الرجال، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. فرمایا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا اظہار کرنے میں کوئی بخل سے کام نہیں لے رہے، چھپا نہیں رہے اس بات کو، بلکہ دل میں محبت ہے تو فرما رہے ہیں کہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور مردوں میں عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ من اشد امتی حبا، سب سے زیادہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے میری امت میں کون سے ہوں گے؟ ناس یقولون بعدی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میرے اس دور میں نہیں، میرے بعد آئیں گے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ دعائیں کریں گے، کاش، وہ یہ کہیں گے کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی، کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، کاش ہم اپنے گھر کے ساتھ، ہم اپنے مال کے ساتھ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا. یہ ہوں گے بعد میں، لیکن اللہ کے رسول سے یہ آرزو کرنے کی وجہ سے اس امت سے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے. دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بارے میں جو بھی یہ آرزو ہے تمنائیں کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اللہ کے رسول کی دعوت کے جھنڈے کو ہم اٹھاتے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں کھڑے ہوتے، اور وہ اپنے دل کے اندر یہ آرزویں تمنائیں کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ آرزویں تمنائیں صرف زبانی طور پر ہے، عملاً وہ زندگی میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اعمال میں دین پر عمل کرنے پر ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آرزویں تمنائیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہوں گے. وہ بھی بتا دیے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہیں، اور وہ بھی بتا دیے جو اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد ہوں گے. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے پیار ہے آپ سے. فرمایا استعد للفاقہ، پھر تو تیاری کر لے. تیاری کر لے کس بات کی؟ فاقے کرنے کی. یہ غالباً اس دور کی حدیث ہوگی کہ جس دور میں اسلام پر بڑا کوئی سخت وقت ہے اور کوئی مشکلات ہے، ابتلا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے استعد للفاقہ، تو پھر تو فاقہ کرنے کی، پھر تو بھوک کو برداشت کرنے کی اور مال کے کم ہونے کی پھر تو تیاری کر لے. ایک اور حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر فقر اس کی طرف ایسے آتا ہے کہ جیسے پانی بلندی سے زیر علاقے کی طرف، نیچے والے علاقے کی طرف پانی بہتا ہے. فرمایا کہ فقر اس آدمی کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے.
کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے فاقے کیسے ہو جائیں گے؟ محبت کے دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں. وہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے گا. جب وہ جہاد پر نکلے گا تو کہاں کاروبار کرے گا؟ جب وہ جہاد پر نکلے گا تو کہاں وہ اپنے مالوں کو سنبھال سکے گا؟ یقیناً فاقے کرنے پڑیں گے. پہاڑوں میں، جنگلوں میں، علاقوں میں وہ نکلے گا تو پھر مال تو نہیں کما سکتے وہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے محنتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے، پھر مال کیسے کمائے گا؟ بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس کو لگانا پڑے گا. یہ ہے معنی محبت کا. جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس کو دینا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا، تب ثابت ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ میری محبت کا معنی پھر اعمال کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا. پھر یہ کمزوریاں مال کی تیرے پاس آئیں گی، پھر اس کو برداشت کرنے کی تیاری کر لے اگر تو میرے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، راجل یغتسل بالبدار، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ برہنہ ہو کر غسل کر رہا ہے. فصعد المنبر فحمد اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی. پھر فرمایا ان اللہ حیی ستیر، دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ چھپانے والا ہے. اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، چھپانے والا ہے. فرمایا کہ دیکھو پہلا اغتسل احدکم فلیغتسل، تم میں سے اگر کوئی شخص غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ آڑ رکھ لے، اپنے آپ کو چھپا لے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بندے کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے. سب لوگوں تم لوگوں سے بھی حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غسل کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دلواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، اور پھر نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت نہ کرواتے تو یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بعد میں بہت بڑے بڑے امت کے اندر بن جاتے ہیں. آج اسی حیا کو ختم کرنے کی کوشش ہے کہ یہ حیا مسلمانوں میں باقی نہ رہے. یہ حیا تو کس طرح مسلمانوں کے اندر سے سرچ کر نکال کے تہذیب اور ثقافت کے نام پر کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں اور ماڈرن ہونے کا معنی ننگا ہونا، یہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے. ماڈرن ہونے کا معنی کوئی تعلیم یافتہ ہونا، کوئی آپ میچور ہو، آپ دنیا کو سمجھتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کتنے بے حیا ہیں، کتنے بے غیرتی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، کتنے زیادہ آپ بدکاریوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، آپ وہ مسلمان ہیں جو لبرل ہیں، جس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ انہوں نے سبق پڑھایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو حیا دار بنا کے، حیا ان کے اندر قائم کر کے، غیرتیں قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا کر رہے ہیں. حالانکہ بیت اللہ کا طواف اس دور میں بھی برہنہ ہوتا تھا، مرد عورتیں برہنہ، بالکل کوئی کپڑا اپنے جسم پر نہیں پہنتے تھے. اور وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے ہماری کمائیوں میں حرام کی کمائیاں بھی شامل ہیں، ہم اس حرام کی کمائیوں سے اپنے کپڑے بھی بناتے ہیں، اس لیے ہم کپڑے اتار دیتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تاکہ حرام کا کپڑا ہمارے جسم پر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے ہیں تو حرام کے پیسوں سے تعمیر نہیں کرنی ہے. انہوں نے چندے جمع کیے تو حلال کے پیسوں سے جمع کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جہاں پیسے ختم ہو گئے وہی بیت اللہ کی تعمیر روک دی، اس سے زیادہ بیت اللہ انہوں نے تعمیر نہیں کیا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالہ. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہاں کہاں لوگ ہیں, مجمع اکٹھا ہوگا, اربوں خربوں انسانوں کا مجمع ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوتے تھے, میری محبت کی وجہ سے. وہ نکل کر آئے, مجمع سے نکل کر آئے. کیا کہا جائے گا؟ الیوم اذلھم فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. آج کوئی سایہ موجود نہیں ہے, سارے سائے ختم ہو گئے. لوگ قیامت کی گرمی جو ہے اور سورج کی تپش جو 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگی, 1.25 میل کے فاصلے پر, اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ میری محبت میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے نکل کر آئیں اور میرے سائے میں آ کر بیٹھ جائیں, میرے سائے میں آ کے آرام کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نکلے گا اور کسی بستی کا سفر کرے گا, اور راستے میں فرشتہ ایک جگہ بیٹھ جائے گا اور ایک مسافر بن کے اسے سوال کرے گا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں فلاں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی لین دین ہے, کوئی تجارت ہے, کوئی اور معاملہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر میں محبت کرتا ہوں اس سے, اس بندے سے. وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے مجھے محبت ہے, اور اس محبت کی وجہ سے میں اپنی بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے. سفر کر رہا ہوں, باقاعدہ سفر کر رہا ہوں. فرشتہ جب اس کی یہ بات سنے گا تو فرشتہ یہ کہے گا کہ انی رسول اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں, میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں کہ جیسی محبت تو اپنے بھائی سے کرتا ہے ویسی محبت اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوں بہت زیادہ پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر کرتا ہے, بڑی قدر کرتا ہے. اور ایک حدیث اور میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت زیادہ قریب کرے گا, بہت قریب کرے گا, اور وہ پیغمبروں میں سے نہیں ہوں گے, اور وہ شہداء میں سے نہیں ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کر لے گا. ایک عربی کھڑا ہوا, بدو کھڑا ہوا, دیہاتی, کہنے لگا اللہ کا شکر, جب وہ پیغمبر بھی نہیں ہے, جب وہ شہید بھی نہیں ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قریب کیوں کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ صرف قریب ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے نور کا چہرہ بنا دے گا, اور ان کے ممبروں کو نور کا ممبر بنا دے گا, اور ان کو ممبروں پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ منظر دنیا دیکھیں گے اور لوگ رش کریں گے, گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے, اور پیغمبر بھی رش کریں گے, شہداء بھی, حالانکہ پیغمبروں کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قریب ہوگا, شہداء کا مقام اس کے بعد ہوگا, لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کر رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شہداء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نہیں, وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, انہوں نے تو اللہ کی خاطر اپنی جانیں پیش کی ہوگی, اور پیغمبر وہ تو کرتے ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا جو پیغمبر اور شہید نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری ایسی بھی رکھے گا کہ اللہ ان کو بھی یہ مقام عطا کرے گا. اللہ اکبر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مرحب و عباد اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرتا ہے, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ احسنہم خلقا, جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق,
دیکھو مجھ سے جو محبت کرے گا وہ ایمان والوں میں سے ہوگا، اور جو میرے متعلق دل کے اندر بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ منافقین میں سے ہوگا۔ فرمایا کہ من حب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نفرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نفرت کرے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اکراہیت الموت فکلنا نکرہ الموت، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ تو موت کی بات ہوئی نا، اللہ سے ملاقات بغیر موت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو موت کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا ہے، ہمیں تو مرنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کراہت کرتا ہے، کیونکہ ہم تو موت نہیں چاہتے کہ ہمیں موت ملے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیسا کذالک، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا، اس بات کا مطلب یہ ہے ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ۔ بات یہ ہے کہ جب کسی مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں تمہیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت، جنتیں، جب مومن آدمی کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں تو مومن کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جنت تو مجھے بھی چاہیے، یا اللہ یہ رضا تو مجھے بھی چاہیے، یا اللہ یہ رحمت تو مجھے بھی چاہیے۔ مومن آدمی کا یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ یہ جنت، یہ رضا، یہ رحمتیں مجھے ملے، تو ظاہر سی بات ہے جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی طلب کرتا ہے اور امید رکھنا شروع کر دیتا ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جب کافر آدمی کو عذاب کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور غصے کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کافروں کے لیے عذاب ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، تو پھر کافر کیا کرتا ہے؟ کافر فوراً کہتا ہے کہ نہیں یہ عذاب مجھے نہیں آنا چاہیے، میں جہنم، یہ پھر وہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو ہی نہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نفرت، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور اس کی خوشخبریاں اور اس وجہ سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ مختلف چیزوں پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ گئی، ہم نہیں جانتے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ نے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈھکی چھپی ہے اور بس لوگوں کی سوچوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور لوگ کہیں جی بس نہیں چھوڑے ان باتوں کو، بس اللہ کو پتہ ہے، اللہ پتہ نہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بات سے محبت کرتا ہے اور پھر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اندھا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اگر ہم نے اندھیرے میں چھوڑ دیا اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے گی، اور اسی اندھیرے میں ہم رہے اور زندگی ہماری ختم ہو گئی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہمیں وہ عمل ہی نہ پتا چلا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو پھر تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل وہ پیغمبر ہے جنہوں نے پیغمبروں کے اوپر وحی نازل کی، شریعتیں بھیجی، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مقرب فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلائیں گے، جبریل آؤ، فلاں بندہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں برادری میں، یہ اس کا نام ہے،
میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرشتہ جبریل سن کے کہتا ہے یا اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان پر منادی کراتے ہیں, اعلان ہوتا ہے کہ ساری مخلوق آسمانوں کی سن لو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والی وہ لا تعداد مخلوق. جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, آسمان کی ساری مخلوق اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اور پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے, اور وہ اعلان ہمیں سنائی نہیں دیتا. زمین پر اعلان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دلوں میں وہ اعلان آتا ہے. وہ کس طرح آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. ثم یودع لہ القبول, اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے اندر مقبول کر دیتا ہے. اس مقبولیت سے مراد یہ آرٹیفیشل مقبولیت نہیں ہے جو ہمارے سیاستدان پیدا کرتے ہیں, جعلی 2 نمبر کہ جی میں بڑا جو ہے نا وہ آپ کا خیر خواہ ہوں, اور اس کے بینر چھاپنا کہ میں آپ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ہمدرد ہوں. نہیں, وہ نہیں. ایک محبت محسوس ہوتی ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر کہ آپ کی ملاقات کبھی اس کے ساتھ زندگی میں نہ ہوئی ہو, آپ اس کا نام بھی سنیں گے نا تو آپ کو اندر کی فیلنگ یہ لگے گی کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ آپ کو محسوس ہوگا. اور آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں, دنیا میں کتنے لوگ ہیں. آپ نے بہت ساروں کے صرف نام سنے ہوں گے, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا فلاں آدمی ہے اور فلاں اس کے یہ نیک کام ہے یا فلاں ہے. آپ کو خود بخود اس کے لیے دل کے اندر محبت محسوس ہوگی. یہ ہے قبول جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح جبریل کو کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں. جبریل آسمان پہ کہتا ہے, فرشتے نفرت کرتے ہیں. پھر زمین میں اعلان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دل میں خود بخود اس آدمی کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں. زبان سے نہ بھی کہیں کہ لوگوں کو کراہت آتی ہے, ان کے نام سن کے کراہت آتی ہے. ان سے مل کر بظاہر وہ ملتے ہوں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے ملتے ہوں گے تو بڑے ادب کے ساتھ, بڑے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ, لیکن اندر سے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ افسر ہے, یہ بڑا آدمی ہے, اور مجھے اس کے شر سے بچنے کے لیے مجھے اس کے پروٹوکول دینے ہی دینے. بدترین آدمی ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اندر سے نفرت کرتے ہیں, آپ کے اندر سے محبت نہیں ہے, لیکن اس آدمی کی شر سے بچنے کے لیے آپ ایک مصنوعی قسم کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے کہ لوگ اس سے شر سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محبت لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی ڈال دیتا ہے. اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دنیا کے اندر قبول کر رہا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ووٹ زیادہ دیتے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں نعرے زیادہ لگا رہے ہیں, نہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتا ہے, اس کے عمل قبول ہو رہے ہوتے ہیں, اور لوگ اپنے دلوں کی چاہت اس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا پسند کرتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ میں جو لوگ گزر بھی چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں 14 صدیوں کے اندر, لیکن جب ان میں سے بہت ساروں کے نام آتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر محبت محسوس کرتے ہیں. دنیا میں زندہ لوگ اس وقت ایسے ہیں, کتنی جگہوں پر ایسے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے, اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک فیلنگ ایمان والے کے اندر رکھ دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ انسانوں میں ڈالی جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کو کلمے بہت کون سے پسند ہے؟ فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان
حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت زیادہ پسند ہیں جو زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، نرم ہیں، بھاری محسوس نہیں ہوتے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حبیبتان الی الرحمن، لیکن رحمان کو بڑے ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت توفیق نصیب فرمائے، اور وہ اعمال کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے اور یا انسانوں کی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اگر انسانی رشتے اور دنیا کے مال اور تجارتیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے اور یہ رکاوٹ بن گئی اور یہ زنجیریں بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تم نے محبت کا حق ادا نہ کیا ایمان لانے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو بھیج دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، ایک بھائی ہے مبین بھائی، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، انہوں نے دعا کرنے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ملفلا والے یعقوب بھائی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في جموں وكشمیر، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في الساعة الكتاب، أجب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة